اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کی جماعت بھی تشریف فرما ہے، مہاجرین اور انصار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے، فرمایا قام رجل من الانصار، ایک آدمی کھڑا ہو گیا انصار میں سے اور کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ سوال کیا ہے؟ فرمایا من اقیس الناس ومن اعظم الناس، ساری کائنات کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ عقل رکھنے والا کون ہے؟ سیانا بندہ کون ہے؟ دانا بندہ کون ہے؟ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتلائیے کہ سیانا بندہ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پوچھنے والے میرے صحابی سن، دنیا کے اندر عقل مند اللہ کے ہاں وہ بندہ ہے اکثرہم ذکرا للموت واکثرہم استعدادا للموت، جو تم میں سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا بھی ہو، وہ ہے عقل مند۔ سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ سیانا آدمی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبرستان جایا کرتے تھے، اللہ اکبر، قبور کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی، داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ قبور کی زیارت، صحابہ کرام کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ فزوروها فإنها تحب القلوب وتدمع العين، قبروں کی زیارت کیا کرو نا، پہلے میں نے قبروں کی زیارت سے تمہیں منع کیا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں کہ اب تمہارا عقیدہ تو درست ہو چکا ہے، تمہاری تربیت ٹھیک ہو گئی ہے، اس لیے اب قبروں کی زیارت کیا کرو، اور قبروں کی زیارت کرنے میں دو مقصد بنا ہو، دو مقصد لے کر قبروں کی زیارت کیا کرو، ایک فَإِنَّهَا فَتُرِقُ الْقُلُوبَ، کہ تمہارے دل نرم ہو جاتے ہیں، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، اور تمہاری آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دو مقصد لے کر قبر جایا کرو، قبروں کی زیارت کرو، ایک یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پڑے ہیں، تمہارے دل نرم ہو جاتے ہیں، اگر دنیا کی سختی کے اندر تمہارا دل مبتلا ہے، دل بڑا سخت ہے، اللہ کی ذکر میں جی نہیں لگتا ہے، اللہ کی عبادت میں جی نہیں لگتا ہے، تو قبرستان جایا کرو نا، وہاں جا کر دیکھا کرو نا کتنے بڑے بڑے لوگوں کی یہاں میت پڑی ہے، قبور میں لوگ پڑے ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ دینا، مال والے، دولت والے، پیسے اور روپیے والے، اللہ دنیا کے اندر عہدہ اور منصب والے آج قبور میں پڑے ہیں، اس لیے جایا کرو۔ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، دل نرم ہوتے ہیں، آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کو جب
اندر کتنا مبتلا ہے، دنیا کی فراوانی میں کتنا مبتلا ہے کہ موت کو انسان بھلا گیا کہ وہ موت بھی انسان پہ آنے والی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، فرمایا اے میرے صحابہ کرام، اے میرے یاروں وفاداروں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ جنہیں کئی مرتبہ اللہ کی طرف سے جنت کی بشارتیں ملی ہیں، یہ انہیں کہا جا رہا ہے آپ اور ہم کیا ہیں؟ یہ ان صحابہ کی بات ہے کہ جنہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں دی گئی۔ فرمایا میرے صحابہ کرام، یہ بتلاؤ موت کو کتنا تم یاد کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، موت کو ہم اتنا یاد کرتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم ہے ظہر کا ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے کہ ظہر بھی ہماری قسمت ہمیں اللہ نصیب کرے گا، اتنا موت بھی یاد۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، میں موت کو اتنا یاد کرتا ہوں کہ ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، اثر کے لیے یقین نہیں ہوتا ہے۔ باقی صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے انداز میں ذکر کیا کہ ہم موت کو اتنا یاد کرتے ہیں، ایک نماز پڑھتے ہیں، دوسری نماز کے لیے ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے کہ وہ نماز بھی ہمیں یہ نصیب ہوگی یا نہیں۔ اللہ نے فرمایا شاباش شاباش میرے صحابہ کرام، تم موت کو یاد کرتے ہو، لیکن یہ سنو نا ما صحابہ کرام نے چیخ پڑے، ہمیں تو پرواہ نہیں نا، اللہ کا قرآن بھی ہمیں بتلا رہا ہے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں یقین پھر بھی نہیں آتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موت کو یاد کرنے کا جس طرح حق ہوتا ہے وہ حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حالت دیکھو، میں موت کو کتنا یاد کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ کی قسم ہے میں نماز کے اندر دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ بائیں طرف مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں سلام پھیر سکوں گا یا نہیں، میں اتنا موت کو یاد کرتا ہوں۔ ہم اور آپ کس طرح موت کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اللہ کے قرآن میں بتلایا، سورہ تکاثر میں فرمایا کوشش کی، اتنی محنت کی تم نے، اتنی اپنی ساری سرگرمیاں تم نے لگائی، سارا وقت اس پہ صرف کر لیا ہے کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچا، موت نے تو بوجھ لیا، موت تم پہ آ گئی ہے دنیا دنیا کرتے کرتے۔ اللہ اور اللہ کے قرآن نے ہمیں بتلایا ہے، یہ میرے سامنے سورت کا نام سورہ انعام اور 7واں پارہ، اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں گا، یہ میرے سامنے 7واں پارہ، سورت کا نام سورہ انعام اور آیت نمبر 94، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا
انسان اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ انسان کے خالی ہوتے ہیں. فرمایا جب دنیا میں آیا تب بھی انسان کے دونوں ہاتھ خالی تھے، جب دنیا سے جانے لگا تب بھی انسان کے دونوں ہاتھ خالی. آج تو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے، کسی کے بائیں طرف جیب ہے، کسی کے اس طرف جیب ہے، جیب لگے ہوئے، لیکن کفن کا کسی نے جیب نہیں لگائے ہیں. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے. سکندر جلا جب دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. بڑے بڑے بادشاہ مر گئے خالی ہاتھ لے کر. اب محنتیں کر رہے ہیں تسلیم کہ دنیا کیا، دنیا کے اندر مجھے مال مل جائے، بڑا بنگلہ بن جائے، اسی کے لیے محنتیں کرتے 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 2 گز زمین کے اندر چلے گئے. اب محنتیں تو دنیا کی لکھی، اس قبر کے لیے ہم نے تیاری نہیں کی کہ دنیا سے ہم نے کوچ کر کے قبر میں بھی جانا. حضرت ابراہیم ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ کے ولی بزرگ گزرے ہیں. کسی دور میں بادشاہ ہوا کرتے تھے. ایک دن خواب گاہ کے اندر جو ملازمہ بستر بچھایا کرتی تھی، اس نے ایک دن بستر بچھاتے بچھاتے بڑا نرم اور آرام دہ وہ بستر تھا بچھایا اور تھوڑی دیر کے لیے اس پر لیٹی کودی تو سو گئی. وہ جسم جو کنکریوں پہ سونے والا تھا، وہ جسم جو زمین پہ سونے والا تھا، آرام دہ گدے پہ جب لیٹی تو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا. ابراہیم ادہم چونکہ بادشاہ تھے، اپنی خوابگاہ میں آئے اور دیکھا کنیز ہے، ملازمہ سو رہی ہے میرے بستر پہ. بڑا غصہ آیا، آزاد میں پکڑا ہوا تھا، 4-5 اس کو رسید کی ہے. وہ بیچاری ہڑبڑا کر اٹھی، پہلے روئی پھر ہنسی. بادشاہ نے کہا رونے کی وجہ تو مجھے معلوم ہے کہ دھرنے پڑے ہیں، یہ عصا پڑا ہے، یہ سوٹی پڑی ہے، تب تو رو رہی ہے. یہ ہنسی کیوں ہے؟ ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی بادشاہ سلامت، 5 منٹ سونے کی پاداش کے اندر 5 درے نقد نصیب ہو گئے ہیں، اور جو ساری زندگی اس پہ سو رہا ہے اس کی سزا کا کیا جو ہے وہ انتہا ہوگی، اسے کتنی سزا ملے گی تو ساری زندگی اس پہ سو رہا ہے. ابراہیم ادہم نے بادشاہ تو چھوڑ دی اور کہا آج کے بعد میں رب کو راضی کروں گا. دوستو دنیا میں انسان آیا تو خالی ہاتھ لے گا، اور دنیا سے جائے گا انسان تو خالی ہاتھ. اللہ، یہ میرے سامنے سورت کا نام ہے سورہ انعام، اور 17واں پارہ کھلا ہوا ہے. یہ آیت نمبر 104 سورہ انعام اور 17واں پارہ. اللہ کریم یہاں فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا كنا فاعلین. انسان دنیا میں آیا تو بھی دونوں ہاتھ خالی ہیں، دنیا سے جا رہا ہے تب بھی انسان دونوں ہاتھوں سے خالی. مال دولت پیسہ روپیہ یہی رہنے والا ہے، حتیٰ کہ یہ اولاد جس کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یہ بھی رہے گا. کوئی بھی انسان کے ساتھ نہیں جاتا. آج اسی اولاد کے لیے یا اسی مال کے لیے یا اسی دنیا کی عزت کے لیے انسان
اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے. شادی بیاہ میں دیکھیں اللہ کو ناراض کرتے ہیں لوگ. ساری رات ناچ گانا کیا، پوچھو تو کیا جواب کیا ہے؟ بھائی بچوں نے کر دیا. رشتہ داروں نے نہیں چھوڑا. میرے دوستو، یہی اولاد جب انسان چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے تو یہی اولاد کے لیے میت کو جلدی دفن کرو، جلدی جلدی لے جاؤ. ایک دن اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہی اولاد ہوتی ہے. انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے پیچھے دعا کرنے والے بھی ملتے ہیں. کئی لوگ ملتے ہیں. اس لیے دوستو، اولاد کے تو اپنے حقوق ہیں، لیکن اولاد کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ کرو. کسب حلال، رزق حلال عین عبادت ہے، لیکن کسی دنیا کو کمانے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو. رشتہ داریوں کے حقوق ہیں، لیکن اسی رشتہ داریوں کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کے نبی کی سنتوں کو پامال نہ کرو. یہ اولاد، یہ مال دولت، یہ رشتہ دار، رشتے ناتے اللہ کی پکڑ سے تمہیں نہیں بچا سکتے. کل اللہ کے دربار میں تمہیں کامیابی نہیں دلا سکتا. اس لیے دوستو، موت کو کثرت سے یاد کریں. شاعر نے کہا الموت قدهم كل نفس شاربوها والموت باب كل نفس داخلوها. موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ ہر ایک نے اس میں سے پینا ہے، اور موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر ایک نے اس میں سے داخل ہو جانا ہے. اللہ نے فرمایا انفسکم واہلیکم نارا. خود بھی جہنم سے بچ جاؤ اور اپنی اہل والوں کو بھی جہنم سے بچا لو، اللہ کی نافرمانی سے بچا لو. اور جب انسان پہ موت آتی ہے، یہ میرے سامنے سورت کا نام سورہ اعراف اور 8واں پارہ کھلا ہوا ہے. اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں. یہ آیت نمبر 37 سورہ اعراف اور 8واں پارہ کھلا ہوا ہے. اللہ کریم یہاں ارشاد فرماتے ہیں حتی قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله
اپنے اوپر گواہی دیں گے. اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں انکار کرنے والے تھے, نافرمانی کرنے والے تھے. اور سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون. یہ آیت نمبر 99 اور 100 اور سورہ مومنون اور 18واں پارہ فرمایا حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون. جب انسان پہ موت آتی ہے, فرشتے آتے ہیں تو یہ عرض کرتا ہے رب ارجعون, اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے, دنیا میں واپس بھیج دے. دعا کرتا ہے, التجا کرتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, اللہ دنیا میں واپس بھیج دے. کیوں دنیا میں واپس بھیج دے؟ فرمایا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اللہ دنیا میں جو اعمال صالحہ چھوڑ کے آیا ہوں, اللہ سارے عمل نہیں کروں گا. اللہ نماز بھی, روزہ بھی, حج بھی, زکات بھی ادا کروں گا, صدقے بھی دوں گا, خیرات بھی دوں گا, اللہ تیرے راستے میں خرچ بھی کروں گا. اللہ اکبر. حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھے صحابی, جب آخری وقت آیا, موت آنے لگی, اللہ اکبر, کہنے لگا, اور اس کی عادت مبارک تھی کہ دروازے تک ایک رسی باندھی, کیونکہ اندھا صحابی تھا. کسی نے پوچھا یہ رسی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ تاکہ دروازے پہ کوئی سوالی آ جائے اور میں اندھا ہوں, اور جو میں نے اسے دینا ہے اپنے ہاتھوں سے رسی کو ٹٹول ٹٹول کر دروازے میں پہنچوں اور مجھے آسانی سے دروازہ مل جائے, اور اس سوالی کو میں اپنے ہاتھوں سے دینا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے وہ موت کی سختی سے اللہ کریم بچا دیتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے جو خرچ کرتا ہے, انفاق فی سبیل اللہ, اپنے ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے, اور دیکھ بھال کے خرچ کرتا ہے کہ آیا یہ مستحق ہے یا نہیں. ہم تو دے دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, 1 روپے ہی ہے نا جی, یا 10 روپے ہی ہے نا جی, اس میں تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ ایک روپیہ اور ایک نیکی وہ آپ کی کامیابی کے لیے ضامن بن سکتی ہے. کہ ایک نیکی کی قدر آپ کو نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اسی ایک نیکی کے لیے تو ترسے گا. اس لیے ٹٹول کر پوری جانچ پڑتال کے ساتھ دینا چاہیے. ہم تو تحقیق نہیں کرتے, کوئی سوالی آ جائے ہم اسے نہیں دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا ہے. اگر مجبور ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, اور اگر مجبور نہیں ہے تو مستحق کو دینا چاہیے جو مستحق ہے. اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے. اللہ اکبر. شاگرد ہیں, بیٹے ہیں, سارے جمع ہیں, اور سارے کلمے کا ورد جاری ہے, کلمہ پڑھ رہے ہیں. اور شریعت محمد کا یہ اصول ہے کہ کوئی آدمی پہ اگر موت آ رہی ہو, آخری وقت ہو, تو اسے کلمے کی تاکید تلقین نہیں کرنی چاہیے. کیا معلوم کلمے کا انکار کر دے اور خاتمہ پھر ایمان نہ ہو سکے, ایمان سے نکل کر اس کی موت آئے. اس لیے اسے تاکید نہ کرو, اسے تلقین نہ کرو, بلکہ اس کے سامنے اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا چاہیے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے, شاگرد ہیں, اور سارے کے سارے کلمے کا ورد جاری ہے, کلمہ پڑھ رہے ہیں. امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ لا
چیخیں نکل گئیں، اولاد بیٹھے تھے ان کی چیخیں نکل گئیں کہ حضرت کلمے کا انکار کر رہے ہیں. آخری وقت ہے وہ کلمے کا انکار، لا 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 کہہ رہے ہیں، نہیں 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 نہیں. شاگرد تو یہ سمجھے کہ یہ کلمے کا انکار ہو رہا ہے. جب تھوڑا سا واقعہ ہوا، ہوش میں آئے، شاگردوں نے کہا حضرت ہم تو کلمے کا ورد کر رہے تھے، آپ نے تو کہا لا لا لا، ہم پریشان ہو گئے کہیں آپ کلمے کا انکار تو نہیں کر رہے ہیں. حضرت کیا وجہ؟ کہا نہیں، میں تو آپ کو تو تھوڑا ہی کہہ رہا تھا، میں تو شیطان کو کہہ رہا تھا، شیطان میرے پاس کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا اے امام احمد بن حنبل تو میری طاقت سے بچ گیا ہے، تو میرے وساوس سے بچ گیا ہے، تو کامیاب ہو گیا ہے. میں نے کہا لا لا نہیں نہیں، ابھی موت نہیں آئی ہے، جب تک انسان کے جسم میں روح موجود ہو اس وقت شیطان کی چالوں سے بچ نہیں سکتا ہے. اس وقت میں کہہ رہا تھا لا لا. فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. شیطان کی عادت ہے جب انسان کو وہ برائی کی طرف لگاتا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ لگاتا ہے، کفر پہ لگاتا ہے، فلما کفر، جب انسان اس کی بات کو مان لیتا ہے، جب نافرمانی کر لیتا ہے تو اس وقت کہتا ہے انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. کتنا بڑا ظالم ہے شیطان، انسان کو گڑھے میں پھینک کے نافرمانی کے گڑھے میں خود پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں تم جاؤ میں تم سے بری ہوں، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں. انسان کو کافر تک کفر تک پہنچا کے، اللہ کی نافرمانی کی انتہا تک پہنچا کے شیطان واپس آتا ہے، انسان کو بیچ مقدار کے چھوڑ کے آ جاتا ہے. اور انسان ہے کہ آج اسی شیطان کی عبادت کر رہا ہے، باتیں مان رہا ہے. اور وہ شیطان فرمایا کل قیامت والے دن یہ میرے سامنے سورت کا نام سورہ ابراہیم اور 13 پارہ کھلا ہوا ہے. سورت کا نام سورہ ابراہیم 13 پارہ اور آیت نمبر یہ 22. یہاں پہ اللہ کریم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا اللہ اس شیطان نے مجھے بہکایا تھا، مجھے گناہ پہ لگایا تھا، تیری نافرمانی والا عمل میں نے کیا تھا تو اس شیطان کی وجہ سے. اس وقت شیطان کے اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ آیت نمبر 22 سورہ ابراہیم اور 13 پارہ کھلا ہوا ہے. وہاں پہ کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، جب قیامت قائم ہوگی اللہ فیصلے کریں گے سب کو جمع کیا جائے گا. شیطان کے ذمہ ہر بندہ کہے گا نہیں شیطان نے کیا تھا، شیطان نے کیا تھا. اللہ کہیں گے شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، ایک وعدہ تم سے رب نے کیا تھا، سچا وعدہ کیا تھا، لیکن اللہ کے وعدے میں تو نے کان نہیں دھرا تھا. اللہ نے کہا میری ذکر میں تو آئے گا، میری عبادت میں آئے گا، میری ریاضت میں آئے گا، کامیابی دوں گا دنیا میں بھی، کامیابی دوں گا آخرت کے اندر بھی. یہ اللہ کا وعدہ تھا، جنت کا وعدہ تھا، کامیابی کا وعدہ تھا، رحمت کا وعدہ تھا، برکت کا وعدہ تھا. لیکن اللہ کی اس وعدے پہ تو نے کان نہیں دھرا. اور فرمایا کہ جب اللہ نے وعدہ کیا تھا وعدتکم، میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، تمہیں وعدے دلاتا رہا، لیکن فاخلفتکم، میں نے تو اختلاف کیا، وعدے کو میں نے پورا نہیں کیا، اور اب تو اپنے وعدے کو پورا کرنے والے. اس لیے آج ساری ذمہ داری میرے اوپر ڈالتے ہو. وما کان لی علیکم من سلطان، میں ذمہ دار نہیں ہوں، تم نے گناہ کیا تھا، تم نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، یہ حجت تم عام کر رہے ہو، میرے اوپر سارا کچھ ڈال رہے ہو. میں نے تو کیا کیا تھا؟ اللہ
صرف تمہیں بلایا تھا، تمہیں وسوس ڈالے تھے، یہ میں کہتا ہوں، لیکن فاستجبتم لی، تم نے تو میری جو ہے میری دعوت پہ تم نے لبیک کہا تھا، یہ قصور میرا تو نہیں ہے، تو میری بات کیوں مانا تم نے؟ میں نے کوئی زبردستی پکڑ کے تمہیں تو گناہ پہ آمادہ نہیں کیا تھا۔ صبح شام جو عبادتیں نہیں کرتے تھے، صبح شام اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، کوئی زبردستی میں نے کروایا تھا؟ اللہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو اے انسان، اپنے آپ کو ملامت کرو، اس کے ذمہ دار تم ہو، میں نہیں ہوں۔ شیطان بھی کم مکر جائے گا، انسان کے پلے کیا رہیں گے؟ اس لیے آج نافرمانیاں جو ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے عقل مند وہ ہے کہ اکثرهم ذکرا للموت، جو موت کو بہت کثرت سے یاد کرنے والا ہے، واکثرهم استعدادا للموت، جو موت کو زیادہ کثرت سے یاد بھی کرتا ہے اور موت کے لیے بہت زیادہ تیاری بھی کرتا ہے، ایسا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ عقل مند آدمی ہے۔ اور وہ بہت زیادہ بے وقوف ہے انسان کہ جو دنیا داری میں لگا ہوا ہے، اپنے رب کو بھلا چکا ہے، شادی اور بیاہ کے اندر، غمیوں کے اندر، اپنی جو ہے زندگی کے ہر مشن میں اپنے رب کو بھلا چکا ہے، ایسا آدمی عقل مند اللہ کے ہاں نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم قرآن و سنت کی سچی تعلیم پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔